الحمد لله الذي خلق الإنس والجان والصلاة والسلام على النبي صاحب الأمن والأمان وعلى آله وصحبه ما دام الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عرض و معروف سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات حضور اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر و آدم و بنی آدم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلہ وسلم. مطلوع آیت مقدسہ کی روشنی میں کچھ اہم باتیں پیش کرنے سے قبل نعت پاک کے تازہ اشعار سماعت فرمائیں. لب و لہجہ آسان ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا. مطلع یوں عرض کیا ہے، ورد لب کلمہ طیبہ تو رہے، ورد لب کلمہ طیبہ تو رہے، دین و ایمان سے رابطہ تو رہے، دین و ایمان سے رابطہ تو رہے. اصل ایمان ہے عشق حبیب خدا، اصل ایمان ہے عشق حبیب خدا. کم سے کم اتنا تم کو پتا تو رہے، کم سے کم اتنا تم کو پتا تو رہے. ذرے ذرے کا دینا ہے رب کو حساب، ذرے ذرے کا دینا ہے رب کو حساب. اتنا قائم صدا حافظہ تو رہے، اتنا قائم صدا حافظہ تو رہے. شمع جلتی رہے یاد سرکار کی، شمع جلتی رہے یاد سرکار کی. بزم میلاد کا سلسلہ تو رہے، بزم میلاد کا سلسلہ تو رہے. بیشتر اس کے آغاز ہو کام کا، بیشتر اس کے آغاز ہو کام کا. سامنے دین کا ضابطہ تو رہے، سامنے دین کا ضابطہ تو رہے. باریابی عبادت کی ہوگی ضرور، باریابی عبادت کی ہوگی ضرور. صدق و اخلاص کا دائرہ تو رہے، صدق و اخلاص کا دائرہ تو رہے. ان کی سنت سے معمور ہو زندگی، ان کی سنت سے
معمور ہو زندگی، ارے آمد فیض کا راستہ تو رہے، آمد فیض کا راستہ تو رہے۔ اور آخری شعر دیکھیں، نور اور نار، یعنی روشنی اور نور اور نار، نور اور نار یکجا نہ ہوں گے کبھی، نور اور نار یکجا نہ ہوں گے کبھی، ذہن پر نقش یہ فلسفہ تو رہے، ذہن پر نقش یہ فلسفہ تو رہے۔ قدسی الا المودہ کا اعلان ہے، قدسی الا المودہ کا اعلان ہے، ان کے احسان کا کچھ صلہ تو رہے، ولد لب کلمہ طیبہ تو رہے، دین و ایمان سے رابطہ تو رہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مقوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، مگر افسوس کہ لوگ بڑے کم آئے ہوئے ہیں۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور یہ موضوع ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جب کلمہ مفصل پڑھتے ہیں تو کئی اہم چیزوں پر ایمان لانے کا اظہار کرتے ہیں۔ مفصل کلمہ یوں پڑھا جاتا ہے، آمنت باللہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کی اچھائی برائی پر جو اللہ کی جانب سے ہے۔ اخیر میں یوں ہم کہتے ہیں والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، بعث بعد الموت، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، عموماً مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد اس کا بدن آہستہ آہستہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ مٹی کی خوراک بنتا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ قبر کھودی جائے تو وہ ایک اور ہڈی بمشکل مل پائے گی۔ یہ ہے عالم برزخ کا معاملہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، آپ نے ایک بار دیکھا سمندر کے کنارے تشریف لے گئے، دیکھا ایک مردار پڑا ہوا ہے سمندر کے کنارے پر۔ جب موجیں آتی ہیں سمندر چڑھتا ہے، اس ساتھ میں مچھلیاں بھی آتی ہیں اور مردار کو نوچتی ہیں، کھاتی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا سمندر اترتا ہے تو پھر درندے پہنچ جاتے ہیں، وہ نوچتے ہیں، کھاتے ہیں، پرندے آتے ہیں، نوچتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اللہ کے خلیل سوچنے لگے، یا اللہ، ایک جسم ہے، کبھی مچھلیاں اسے کھا رہی ہیں، کبھی اسے درندے کھا رہے ہیں، کبھی اسے پرندے کھا رہے ہیں، اور اس جسم کا کچھ حصہ مچھلیوں کے پیٹ میں گیا، کچھ حصہ درندوں کے پیٹ میں گیا، کچھ حصہ جانوروں کے پیٹ میں گیا،
کچھ حصہ پرندوں کے پیٹ میں گیا. یا اللہ تو پھر اسے زندہ کیسے فرمائے گا؟ تیسرے پارے میں قرآن مقدس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کلام پاک کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اے میرے محبوب یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، ربی میرے پروردگار، ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے یا کیسے کرے گا، مجھے دکھا، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب کائنات نے بھی کس پیار بھرے انداز سے جواب دیا، اولا اولم تو میرا خلیل ہے، تو میرا ذلیل القدر پیغمبر ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا نبی ہے، اولم تؤمن، کیا تیرا اس پہ ایمان نہیں ہے، تجھے اس پہ یقین نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کروں گا؟ سوال بڑا ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے محب و محبوب کے درمیان میں، اللہ اس کے خلیل کے درمیان میں. اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے، تجھے یقین نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کروں گا؟ آپ نے کیا نیاز مندانہ انداز سے جواب دیا، عرض کیا، قال فرمایا، عرض کی خدا اللہ بلا، کیوں نہیں، بے شک میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، تو قادر مطلق ہے، جب تو نیستی سے ہستی میں لا سکتا ہے، اس بات پر بھی تو قادر ہے، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کرے گا، میرا بالکل ایمان ہے. لیکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں مجھے دکھا دے تاکہ مجھے اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، میرا ایمان اور مستحکم ہو جائے، میرا یقین اور پائیدار ہو جائے. تو اللہ کے خلیل علیہ السلام کا ایمان ہونے کے باوجود آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. ذرا بات پھیلتی جائے گی، پیشنس سے کام لیجیے گا. پہلے آئیے ذرا میں وَإِذْ پہ گفتگو کر لوں. قرآن مقدس میں متعدد مقامات ایسے ملیں گے آپ کو، اِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ ایسے الفاظ آتے ہیں. اِذْ کا معنی جب ہے، قَالَ کا معنی اس نے کہا، ٹھیک ہے. اور یہاں تفسیر نگار فرماتے ہیں کہ یہاں اِذ سے پہلے اذکر پوشیدہ ہے، یعنی رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہا ہے، محبوب میرے محبوب یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے محبوب یاد کیجئے. مجھے آپ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کے دادا، یعنی آپ اسی خاندان سے ہے نا، اب ابو الانبیاء ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے صدیوں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہے، مگر میرا خدا کیا فرماتا ہے، اے محبوب یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی. یہ جملہ بولا کب جاتا ہے، جب بندے نے دیکھا ہونا، اس کے سامنے معاملہ ہوا ہونا، اس کے سامنے واقعہ ہوا ہونا، ورنہ ایسے ہی کوئی بول دے یاد کیجئے، وہ بندہ زمانے میں رہا بھی نہ ہو، اس کو واقعہ کا پتہ بھی نہ ہو، جملہ لغو ہو جائے گا نا، بے معنی ہو جائے گا نا. رب کائنات نے متعدد مقامات پر قرآن مقدس سے فرمایا، پچھلے واقعات کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب یاد کیجئے ابراہیم نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے محبوب یاد کیجئے
کیجئے آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، میرے محبوب یاد کیجئے آپ کے رب نے کیا، میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ محبوب یاد کیجئے جب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو محترم یہ آیت، یہ انداز، یہ اسلوب اس بات پر دلیل ہے کہ میرا نبی دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کے واقعات کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ ایک جملہ مجھے بولنے دو، جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کے واقعات کو ملاحظہ کر رہا ہو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، وہی نبی گنبد خضرا میں آرام کرتے ہوئے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کے واقعات کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، محبوب میرے محبوب یاد کیجیے جب ابراہیم نے رب ابراہیم نے عرض کی ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا تو کیسے کیوں کر مردوں کو زندہ کرے گا۔ ابھی آپ نے ایک سبب سماعت فرمایا، چونکہ آپ نے ایک مردار کو دیکھا جو مردار کبھی مچھلیوں کا لقمہ بن رہا ہے، مچھلیوں کی خوراک بن رہا ہے، کبھی درندوں کی خوراک بن رہا ہے، کبھی پرندوں کی خوراک بن رہا ہے۔ ایک بدن ہے، ایک جسم ہے، مختلف جانوروں، درندوں، پرندوں، مچھلیوں کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے عرض کی خدا بندہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ ایک جسم 50 پیٹ کے اندر چلا گیا، ختم ہو گیا ہے نا، پھر زندہ کیسے فرمائے گا۔ الباس بعد الموت۔ اور دوسری وجہ آپ یاد کیجیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، نمرود نے جب کہا تو مجھے رب کیوں نہیں مانتا، مجھ میں کیا کمی ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، جو زندوں کو چاہے موت دے دے، مردوں کو چاہے زندہ کر دے۔ تو نمرود نے جواباً اس نے کیا کیا تھا، بڑی بیوقوفی کا اظہار کیا تھا، ایک کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندوں کو چاہوں مردہ بنا دوں، اس مردے کو چاہوں زندہ کر دوں۔ کہ وہ کیسے؟ اس نے کیا کیا، زندہ سلامت آدمی تھا، جلاد سے کہا میں اسی گردن زنی کر دو، سر کو قلم کر دو۔ جلاد آگے بڑھا، زندہ سلامت آدمی کی گردن کو کاٹ دیا، کہا دیکھا میں نے زندے کو مردہ بنا دیا۔ اس کے بعد کا دیکھنا چاہتا ہے ابراہیم میں کیسے مردے کو زندہ کرتا ہوں، دیکھ ابھی دکھاتا ہوں۔ جیل کے اندر ایک قیدی کو بلایا، اس نے کہا سن ابراہیم اس قیدی پر باضابطہ پھانسی کی سزا متعین ہو گئی ہے مگر میں معاف کرتا ہوں۔ دیکھا تو نے کیسے میں نے مردے کو زندہ بنایا۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام پر قربان جائیے، معلوم ہے آپ نے اس پر بحث نہ کی، آپ نے اس پر ذرو قد نہ کی، بلکہ آپ نے کاؤنٹر کویسچن کر دیا، الگ سے سوال کر دیا، کہا سن میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، ایک بار نہیں ایک لمحے کے لیے تو سورج کو پچھم سے طلوع کر کے دکھا اور سورج کو مشرق میں پورب میں غروب کر کے دکھا، تو تیرا رب ہونا تیرا رب ہونا ممکن ہے کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ معلوم ہے اس سوال پر نمرود لاجواب ہو جاتا ہے، انگشت بدلتا ہو جاتا ہے۔ میرا قرآن اس کی بے بسی کو یوں بے بسی کا یوں اظہار فرماتا ہے کہ قد محیط الذی کفر، کہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، خبط الحواس بن کے رہ گیا، اس کے اندر کوئی جواب نہیں تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے فرمایا تھا رب میرا رب وہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندگی دیتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے، مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ تو میرے ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خیال کیا اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کر دی مولا میں نے نمرود کے سامنے
یہ بات کہی تھی، رب میرا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ میرے رب مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تاکہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ آئے تو میں بانگے دہن بول سکوں، ارے میرا رب مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سنی ہوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک بات ہو گئی، دو وجہ ہو گئی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس بات پہ شک تھا کہ معاذ اللہ رب اس بات پہ قادر نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات کے سوال سے کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ پھر سے آیت پہ آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِّي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، خدا بندہ میرے پروردگار مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو رب نے کیا جواب ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، کیا تیرا اس پہ یقین نہیں ہے؟ تو میرا خلیل ہے، ایمان نہیں رکھتا اس بات پہ، میرے قدرت پر تجھے یقین نہیں ہے؟ تو میرا ابراہیم ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا نبی ہے، رسول ہے، اور تجھے اس بات پہ یقین نہیں، اطمینان نہیں، ایمان نہیں؟ تو آپ نے عرض کی، خداوندا بلا، عالم بلا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، بلا شبہ مجھے یقین کامل ہے کہ میرا خدا مردوں کو زندہ کرے گا۔ بل لیطمئن قلبی، مگر خداوندا میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ دیکھیں، یقین تین طرح کا ہوتا ہے، یقین تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یقین وہ ہے جو سن کر ہمیں کسی بات پر یقین ہو جائے، بطور مثال جس نے کبھی مکہ مکرمہ نہ دیکھا ہو یا مدینہ پاک نہ دیکھا ہو، سنا تو ہے نا اس نے کہ مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں اللہ کا کعبہ ہے، مدینہ ہے جہاں اللہ کے کعبے کا کعبہ ہے، سنا ہے نا؟ سن کر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے۔ اور دوسرا یقین یہ ہے کہ ہم خود وہاں پہنچ جائیں، اپنی آنکھوں سے کعبہ کو دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے مدینہ منورہ کو دیکھ لیں، اپنی آنکھوں میں روضہ مصطفیٰ کو دیکھ لیں، یہ بھی یقین ہے، مگر یہ پہلے والے سے اعلیٰ یقین ہے۔ پہلا والا یقین سن کر تھا، اب جو یقین ہو رہا ہے دیکھ کر ہو رہا ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک اور یقین یہ ہے کہ ہم مدینہ پاک پہنچے، دیکھیں اپنی آنکھوں میں روضہ مصطفیٰ کو دیکھیں، اور وہاں پہ ہم رہیں، صبح گزارے، شام گزارے، دن گزارے، رات گزارے، لمحات گزارے، روضہ مصطفیٰ کو بھی دیکھیں، سرکار جاری مبارک کو بھی دیکھیں، جنت البقیع کو بھی دیکھیں، دیگر مقامات کو بھی دیکھیں، وہاں کئی دن رہے دیکھیں، خوب دیکھیں۔ اب یہ بھی یقین کا طریقہ ہے، مگر یہ وہ یقین ہے جسے حق الیقین کہا جاتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ یقین ہے۔ ایک اور مثال دیں تو اور بات واضح ہو جائے گی۔ یہ آگ ہے نا، آگ جلاتی ہے، یہ ہم نے سنا ہے آگ جلاتی ہے، ہمیں یقین ہے آگ جلاتی ہے، وہ یہ سنا ہوا یقین ہے تو یقین۔ اگر ہم آگ کو جلاتے ہوئے دیکھیں کسی کو، یہ عین الیقین ہے، اس سے اعلیٰ درجے کا یقین ہے کہ یقیناً آگ جلاتی ہے، ہم نے آگ جلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوسرا ہم خود جل جائیں، بطور مثال، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اگر خود چلیں گے تو گویا خود یقین ہو گیا نا۔ بات سمجھ نہیں پا رہی؟ تو یوں سمجھے اللہ کے خلیل علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تعالیٰ میرے پروردگار ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے جواباً کیا ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، کیا میرا خلیل تو تیرا اس بات پہ ایمان نہیں ہے، اس بات پہ ایمان نہیں ہے میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ معلوم ہے آپ نے کیا عرض کی، بل بلا، کیوں نہیں، لیکن
لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے پروردگار مجھے یقین تو ہے، وہ سنا ہوا یقین ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھ کے یقین کر لوں تاکہ میرا یقین اعلیٰ درجے کا یقین ہو جائے۔ آئندہ کبھی ایسا معاملہ ہو تو میں بمانگے دہل برملا پوری تیقن طور پہ کہہ سکوں، ارے میرا رب مردوں کو زندہ کرنے پر ایسا قادر ہے۔ ارے سنی بھی بات نہیں، میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے رب کائنات کو مردوں کو زندہ کرتا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ تو رب نے فرمایا خود میرے ابراہیم ایسا کرو، اب تم میرے خلیل ہو، تمہاری بات تو ٹالی نہیں جائے گی۔ تم نے عرض کی ہے، تم نے خواہش کی ہے، اور تمہاری تمنا ہے، تم چاہتے ہو کہ میں دکھاؤں کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں۔ چلو یہ معاملہ ہم تم سے کرواتے ہیں پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر۔ ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو، اپنے پاس رکھو، اسے اس کا ٹیک کیئر کرو، پالو پوسو اسے، اس کی دیکھ بھال کرو، اور جب وہ خوب تم سے مانوس ہو جائے تو 4 پرندوں کو ذبح کر دو، ان کے گوشت کو، ہڈی کو، پر کو، سب کو ملا کر قیمہ بنا دو، اور قیمہ بنانے کے بعد میں ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں میں رکھو۔ بعض کتابوں میں آیا کہ 4 پہاڑوں میں، بعض میں آیا 7 پہاڑوں میں، بعض میں آیا 10 پہاڑوں میں۔ ان کو قیمہ بنا کر ہڈی گوشت سب کو، ان کے ٹکڑوں کو، حصوں کو 10 پہاڑوں میں یا 7 پہاڑوں میں یا 4 پہاڑوں میں رکھ دو، اور ہر ایک کا سر اپنے راہ میں لاؤ۔ اس کے بعد تم بلاؤ، ایک ایک کو بلاؤ، یہ دیکھنا کیسے وہ زندہ ہو کر دوڑا ہوا تمہارے پاس آتا ہے۔ وہ 4 پرندے کون کون پرندے تھے؟ تفسیری کتابیں بتاتی ہیں وہ 4 پرندوں میں ایک تھا مور، اور دوسرا پرندہ کون تھا؟ وہ تھا گدھ، اور تیسرا پرندہ کیا تھا؟ وہ تھا کوا، اور چوتھا پرندہ کیا تھا؟ مرغ۔ ان 4 پرندوں کو آپ نے رکھا، پالا پوسا، اسے قریب کیا، مانوس کیا۔ اب آگے چل کے بتاؤں گا، وقت میں اگر وفا کی اجازت دی کہ 4 پرندوں کی تخصیص کیوں کی گئی، مرغ کے بارے میں کیوں کہا گیا، مور کے بارے میں کیوں کہا گیا، گدھ کے بارے میں کیوں کہا گیا، کوے کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ یہ تو ہزاروں پرندے ہیں، رب کائنات کسی اور پرندوں کے بارے میں فرما سکتا تھا، ان 4 پرندوں کی تخصیص کیوں ہے، تعیین کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلے یوں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیسے کیا۔ وہ آپ نے مرغ کو پالا، مور کو پالا، گدھ کو پالا، کوے کو پالا، اور جب مانوس ہو گئے تو آپ نے کیا کیا؟ ان سب کو ذبح کرنے کے بعد میں ان کی گوشت ہڈی کو قیمہ بنا کر آپ نے ہر ایک کے سر کو اپنے پاس رکھ لیا۔ مرغ کے سر کو ایک جگہ رکھا، گدھ کے سر کو ایک جگہ رکھا، جناب عالی کوے کے سر کو ایک جگہ رکھا، اور مور کے سر کو ایک جگہ رکھا۔ رکھنے کے بعد میں آپ نے ان کے قیموں کے مختلف حصوں کو 10 یا 4 پہاڑوں رکھنے کے بعد میں آپ نے ایک ایک کو آواز دی، ایھا الدیک، ایھا الطاؤس، ایھا البراق۔ آپ نے ایک ایک کو دعوت دی، بلایا، اے مرغ۔ اتنا کہنا تھا، جو اس کے قیمے کے حصے الگ الگ تھے وہ سارے حصے آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور باضابطہ گوشت پوش کا لباس پہن کر اڑ کے آتے ہیں، اور اپنے ہی سر پہ جا کر وہ لگ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ ہو طاؤس، اے مور۔ اتنا کہنا تھا، مور کے قیمے کے حصے جہاں تھے وہ آپس سے ملتے ہیں، گوشت پوش کا لباس پہننے کے بعد میں، اڑ کے آنے کے بعد میں جہاں پر مور کا سر تھا وہاں آ کر لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی 4 پرندوں کے ساتھ میں ہوا۔ محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا، اے
عین الیقین ہے نا، عین الیقین آپ نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میں نے پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، ان کا گوشت کا ہڈی کا قیمہ بنایا ہے، مختلف حصوں کو مختلف پہاڑوں میں رکھا ہے، اس کے بعد جب میں نے بلایا ہے، پکارا ہے، وہ پرندہ زندہ ہو کر آیا ہے، آپ کو عین یقین حاصل ہو گیا، حق الیقین حاصل ہو گیا۔ بلا شبہ جب میں اللہ کا خلیل ہو کر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک پرندے کو ذبح کر کے قیمہ بنا کر میں اس کے اندر دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہوں رب کی عطا سے، وہ تو پروردگار عالم ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو خلاق کائنات ہے، بلا شبہ وہ اس بات پر قادر ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا۔ کیا پڑھتے ہو؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ آخر میں کیا بولتے ہیں؟ والبعث بعد الموت۔ کیا مطلب؟ موت کے بعد زندگی، اٹھائے جانے پر ہے نا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، خود پریکٹس کیا نا، پریکٹیکلی آپ نے خود کیا۔ اللہ نے ان سے کروایا، ابراہیم میں تو قادر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، اگر میں چاہوں تیرے اندر ایسی قدرت پیدا کر دے کام تو بھی کر سکتا ہے میری عطا سے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے آپ کا یہ عرض کرنا، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے پروردگار مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اصل میں آپ نے جان رکھا تھا کہ میری اولاد میں ایک ایسا نبی ہوگا جو مردے کو زندہ کرے گا، اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ تو آپ نے عرض کی، مولا میری اولاد میں عیسیٰ دنیا میں آئے گا، تیرا رسول بن کے آئے گا، تیرا نبی بن کے آئے گا، تیرا محبوب بن کے آئے گا، اس کے اندر تو ایسی طاقت عطا فرمائے گا، وہ مردے کو زندہ کر دے گا۔ تو خداوندہ میں چاہتا ہوں میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ محترم دوستو، معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، بلا شبہ کیا۔ جناب خلیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے مور کو زندہ کیا، گدھ کو زندہ کیا، کبوتر کو زندہ کیا، کوے کو زندہ کیا، بلا شبہ زندہ کیا۔ یہ ان کا کمال ہے، ان کا معجزہ ہے۔ ان کے معجزات پر، ان نبیوں کے معجزات پر ہماری زندگی قربان ہے، ہمارے والدین قربان ہیں، ہمارا سارا اساتذہ قربان ہے۔ ایک بات بتا دوں، یہ جناب ابراہیم ہے، یہ جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں، ان کے معجزے کو لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، مگر میرے رسول، میرے نبی کا معاملہ یہ ہے، معلوم ہے جناب ابراہیم نے ان مردوں کو زندہ کیا ہے جو مردے روح والے تھے، جسم والے تھے، جان والے تھے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان مردوں کو زندہ کیا، جسم والے تھے، روح والے تھے، جان والے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا عالم یہ ہے، میرے نبی نے اس شے کو زندگی دی، نہ جس میں روح تھی نہ جان تھی، وہ چیزیں کون تھیں؟ وہ کنکریاں تھیں، ابو جہل کی مٹھی میں بانڈ تھی۔ ابو جہل للکارا تھا، للکار کے کہا تھا نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا، اگر تو واقعی نبی ہے بول میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی نے یہ نہیں کہا میری مٹھی میں کنکریاں ہے۔ نبی خوب جانتے تھے اگر بتا دوں گا تیری مٹھی میں کنکریاں ہے، یہ ظالم بول اٹھے گا، ارے محمد عربی کون سا کمال کر دیا، جب میں کنکریاں چن کر مٹھی میں بند کر رہا تھا، چھپ کے دیکھ رہے تھے، تو میرے نبی نے اعتراض کی ناکہ بندی کر دی، اعتراض کے دروازے بند کر دیے، کہا نادان میں کیوں بولوں، تیری مٹھی میں کیا ہے؟ تیری مٹھی میں جو چیز بند ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل اپنی مٹھی کو اپنے کان پہ لے کے جاتا ہے، معلوم ہے کنکریاں ببانگے دوہل پڑ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مجھے بتاؤ کنکریوں میں زندگی کیسے آئی، کلمہ کیسے پڑھا؟ کیا کنکریوں میں روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے؟ نہیں، یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے میرے نبی سب نبیوں میں اعلیٰ ہے۔
جناب ابراہیم نے ان پرندوں کو زندہ کیا ہے جن میں جان تھی، جن میں روح تھی. جناب عیسیٰ نے ان مردوں کو زندہ کیا جس میں روح تھی، جان تھی. میرے آقا نے ان چیزوں کو زندگی دے دی جس میں روح بھی نہیں تھی، جان بھی نہیں تھی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب باتیں ابھی نہ مکمل ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو چند اہم اعلان سماعت فرما لیں.